لا ہے موبائل بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ہر قسم کی حمد و ثنا
اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد، سب مل کے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص و مختصر۔ یہ سورۃ الکہف ہے، پارے کا نام ہے قال علم اور پارے کا نمبر ہے 16، آیت نمبر ہے 103، 104، 105۔ اب میں نے جو قرآن مجید کھول رکھا ہے یہ ہے کنز الایمان۔ اس تفسیر کا نام کیا ہے؟ کنز الایمان۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے محبوب آپ اپنی امت سے کہہ دیں هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں بالاخسرین اعمالا، اعمال کرنے کے باوجود بھی وہ نقصان میں۔ اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عبادات میں بھی پورے ہیں، نمازیں 5 پوری ہیں، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن یہ ساری نیکیاں کرنے کے باوجود بھی وہ بندہ کس میں ہے؟ نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری کوششیں دنیا میں گم ہو جائیں گی، دنیا میں ہی ضائع ہو جائیں گی۔ بابا جی ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی تھا، بڑی کوشش کرتا تھا نماز ضائع نہ ہو، بڑے اہتمام کے ساتھ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے نمازیں ادا کی ہیں، سردیوں میں، گرمیوں میں، کاروبار چھوڑ کے، کام کاج چھوڑ کے، لیکن وہ ساری کی ساری محنت دنیا میں ہی رہ گئی، آخرت میں اس کے کام نہ آئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج کرتا تھا، عمرہ کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اور ان سارے کاموں کو وہ سمجھتا تھا کہ یحسنون صنعا، کہ شاید وہ اچھا کام کر رہا ہے۔ اس بندے کے نزدیک وہ سارے کام اچھے تھے، لیکن حقیقت میں وہ اچھے نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر دیا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان لوگوں کے اعمال دنیا میں ہی برباد ہے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت آئے گی ان کی نماز کا کوئی وزن نہیں ہوگا، قیامت آئے گی ان کے حج کا کوئی وزن نہیں ہوگا، قیامت آئے گی یہ روزے رکھیں گے رمضان المبارک کے، پورے مہینے کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اعتکاف بیٹھا، جب اس کے اعتکاف کو، جب اس کی نماز کو، جب اس کے روزے کو اس نیکیوں والے پلڑے میں رکھا تو ذرا برابر بھی اس کا وزن کچھ بھی نہیں۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ذالک جزاؤہم جہنم، ان عبادات کا اس کو صلہ کیا مل رہا ہے؟ ذالک جزاؤہم جہنم۔ اللہ، آج میں نے سارے دن کا سفر کیا ہے، صبح 8 بجے چلا ہوں، یہاں 8 بجے پہنچا ہوں، اور اتنی تھکاوٹ کا جو سفر ہے، میں چاہتا ہوں کہ اتنا دور دراز کا بندہ سفر کر کے بھی آئے اور آپ بھائیوں کا کوئی فائدہ نہ ہو تو پھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات کی روشنی میں، کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں آخر
کہ بندہ نماز بھی پڑھے پھر بھی جہنم، بندہ روزہ بھی رکھے پھر بھی جہنم، بندہ حج کر کے آئے پھر بھی جہنم۔ ایک تو بندہ نماز نہیں پڑھتا نا، وہ تو ٹھیک ہے جہنم میں جائے کیونکہ نماز ہی نہیں پڑھتا، قرآن مجید کو سمجھتا نہیں ہے، تلاوت ہی نہیں کرتا، اس کا تو حق بنتا ہے کہ جہنم میں جائے نا۔ لیکن قرآن مجید پڑھنے والا کیسے جہنم میں جائے؟ اسی طرح عمرہ کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والا، اگر یہ سارے کام کرنے کے باوجود بھی بندہ جہنم میں چلا جائے تو میرے بھائیوں ایسی عبادت کا کوئی فائدہ ہے؟ تو آپ سب تیار ہیں سننے کے لیے؟ کیا میری یہ اردو آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ یہاں کے لوگ پنجابی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ شاید کوئی ایسا بابا اور بزرگ ہو جس کو شاید اردو سمجھ نہ آئے۔ سب کو اردو سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھ لیں بعد میں نہ کہنا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا ہے۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تو ابھی بتا دیں۔ آ رہی ہے جی؟ لو جی پھر ٹھیک ہو گئی ہے جی، ورنہ ٹوٹی پھوٹی مینو بھی آ جاندی ہے پنجابی، یہ اردو سمجھ آ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ برباد۔ بتا دوں؟ یاد رکھیں گے؟ یاد رکھیں گے؟ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کون کون عمل نہیں کرے گا؟ ہوشیار بیٹھیں ماشاءاللہ، چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اصل مقصد ہے کہ ہم اس دنیا سے جب جائیں تو جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میں بھی تھوڑی سی کوشش کروں گا اپنے آپ کو اور آپ کو ساتھ ملا کے کہ شاید ہم کسی بہانے جنت میں چلے جائیں، لیکن وہ 4 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا آج، ان 4 چیزوں پر مجھ سمیت اگر کسی نے عمل کیا تو جنت جائے گا، اگر ان میں سے ایک چیز بھی رہ گئی وہ دنیا کائنات کا جو مرضی بندہ ہو وہ جنت نہیں جا سکے گا۔ نمبر 1 چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ویسی مراد۔ اگر بندہ نماز پڑھے اور اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، مقصد ہو لوگوں کو دکھلانا، مقصد ہو ریاکاری، بندہ زکوٰۃ دے، عمرہ کرے، حج کرے، لیکن اس بندے کا وہ عمرہ، وہ حج، وہ نماز، وہ زکوٰۃ، وہ روزہ انسانوں کو دکھلانے کے لیے ہو، بندے کی خیرات اور دعوت، یہ محفل مصطفیٰ اگر یہ انسانوں کو دکھانے کے لیے ہے، انسانوں کے منہ سے اپنے بارے میں تعریف سننے کے لیے ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، تو پھر بندہ ہزاروں روپے لگا کر بھی اجر اور ثواب حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اس نماز کے بدلے میں جو لوگوں کے لیے پڑی ہوئی ہے جہنم میں تو جا سکتا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ نے شاہ فرمایا کل قیامت ہوگی، سب سے پہلے عالم کو جہنم میں پھینکا جائے گا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ عالم کو بلائے گا، ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو دنیا میں؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے دین کا علم حاصل کیا میں نے، پھر میں نے وہ لوگوں کو پڑھایا، لوگوں کو سمجھایا، شجاع آباد سے میں چلا اور منڈی احمد آباد گیا، اتنا لمبا سفر کر کے لوگوں کو تبلیغ کی، فلاں کیا، یوں کیا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سارے کام اس لیے کیے اپنا نام بڑا کرنے کے لیے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہ پیسے بہت ہیں، ان 50-100 کے چکروں میں وہ بات رہ جائے گی۔ اگر کسی نے واقعی مجھے دینے ہیں، یہ سلوکہ ہے میرا،
تقریر کے بعد آپ مجھے ملنا اور اس میں ڈال دینا. مقصد اگر مجھے پیسے ہی دینا ہے نا تو بعد میں دے دینا. اگر آپ اسی چکروں میں ابھی پڑ جاؤ گے تو جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گی. بہت زیادہ اہم ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ پھر آ جائیں گے. اگر ہماری سمت درست ہو گئی یہ پھر اللہ تعالیٰ دے دے گی. ناراض بھی نہ ہونا ہو. آج اب کوئی بھائی کھڑا نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور جان میں برکت عطا فرمائے. اللہ فرمائے گا تو نے علم حاصل کیا, لوگوں کو تبلیغ کی, لوگوں کو پڑھایا, پر کس لیے؟ اپنا نام بڑا کرنے کے لیے, اپنی تعریف سننے کے لیے, اپنی شہرت کے لیے. میرے لیے تو نے کوئی کام نہیں کیا. نام اور شہرت کے لیے تو نے کیا تھا. میں نے تیرا نام اور تیری شہرت دنیا میں بنا دی تھی. جس کے لیے تو نے کیا تھا وہ کام دنیا میں ہو گیا تھا. اب میرے ہاں اس عمل کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جہنم کے. سخی کو بلاؤ, بڑی سخاوت کرتا تھا, بڑی دعوتیں کرتا تھا. ہاں بھائی, یا اللہ تو نے جو مجھے دولت دی, پیسہ دیا, میں نے وہ سارا تیرے راستے میں لٹا دیا. میں غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا, میں یہ کرتا تھا, بیووں کی شادیاں کراتا تھا, فلاں کراتا تھا. 10 روپے دیتے ہیں اور 100 فوٹو کھینچ لیتے ہیں. آ رہی سمجھ؟ ایک تھیلا دے کے ان باپرد عورتوں کا جو بیچاری نیک اور صالح جنہوں نے آج تک اپنا فوٹو نہیں کھنچوایا, ان سب کا فوٹو کھینچ کے پوری دنیا میں ان کو وائرل کر دیتے ہیں کہ یہ بھیکاری ہیں. ریاکاری کے لیے پیسہ خرچ کیا. اللہ کے راستے میں دولت بھی لگئی, لیکن وہی اللہ کے راستے میں لگئی ہوئی دولت جب رب کی رضا نہیں تھی, لوگوں کا دکھلاوا تھا, وہی جہنم میں جانے کا سبب بن رہی ہے. اللہ فرمائے گا شہید کو بلاؤ. شہادت کہ اللہ کے راستے میں کوئی بندہ اپنی جان کا نذرانہ دے دے, یہ چھوٹی سی بات ہے, بہت بڑی بات. لیکن جا کہاں رہا ہے؟ جہنم میں. وجہ کہ اس نے جو اللہ کے راستے میں جان دی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں دی, بلکہ اپنا نام بڑا کرنے کے لیے, اپنی شہرت کے لیے, لوگوں کو دکھلانے کے لیے. اب اس نے لوگوں میں نام پیدا کرنے کے لیے کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بڑا کر دیا ہے. نام دنیا میں پیدا ہو گیا ہے, اب آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اے فرشتوں, اس کو پکڑو اور جہنم میں پھینک دو. ایسی نماز پڑھنے کا فائدہ ہے؟ ایسے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ ایسا حج کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے, عمرے پہ جائیں گے, پھر کیا کریں گے؟ جانے سے پہلے دعوت کریں گے. بے جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتا چل جائے. اے ڈرامہ ہے, اللہ کے نام کی خیرات کر رہا ہے, سب ڈرامہ ہے, اللہ کے نام کی خیرات کر رہا. یہ شہرت کے لیے, آؤ مجھے ملو, میرے گلے میں ہاتھ ڈالو, میں جا رہا ہوں. پھر وہاں جا کے یہاں بھی شہرت کی, پھر وہاں جا کے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے پھر فوٹو, یہ دیکھو بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. پھر ڈی پی لگائے گا, پھر فیس بک پہ چڑھائے گا, پھر پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا. پھر جب واپس آئے گا پھر دعوت ہوگی. اب سب علاقے والوں کو پتہ چل جائے کہ حاجی صاحب آ گئے ہیں, حاجی صاحب آ گئے ہیں, آؤ ملو, مبارکیں دو, تاکہ پتہ چل جائے کہ میں واقعی عمرہ کر کے آیا ہوں. اور عمرہ کرتے کس طرح ہیں, نہ طواف کا پتہ ہے اور نہ ہی صفا مروہ کا پتہ. جہاں 7 چکر لگانے ہیں وہاں 14 لگا کے آ جاتے ہیں. تو یہ سارا جو سسٹم ہم کرتے ہیں یہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ ریاکاری کے لیے. رب کی رضا مقصود ہو, اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو, نہ جانے کا پتہ چلے نہ ہی آنے کا پتہ. تو آپ اس بات سے ایگری ہے نا, اگر کوئی عمل لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا جائے گا تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اللہ تبارک و تعالی جس عمل کو قبول کرتا ہے
اس عمل کی قبولیت کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہی ہے کہ عمل کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، بندے راضی ہوں یا نہ ہوں، اللہ راضی ہو جائے بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک اصغر یہ ہے جو بندہ عبادت، اعمال صالح ریاکاری کے لیے کرے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرے، حالانکہ عمل کیا جاتا ہے اللہ کو دکھلانے کے لیے، عمل کیا جاتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، لیکن یہ بندہ عمل کر رہا ہے بندے کو راضی کرنے کے لیے۔ اب اس نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا ہے، ریاکاری کرنے والا مشرک ہے۔ یہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی مشرک ہے، یہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی مشرک ہے، یہ عمرہ کرنے کے باوجود بھی مشرک ہے، یہ زکوٰۃ دینے کے باوجود بھی مشرک ہے۔ اس نے شرک اصغر کیا ہے۔ یہ سارے روزوں سمیت اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے اگر اللہ کی رضا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ آپ میرے ساتھ بولیں گے پھر میں سمجھوں گا کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ ایک بات، پہلا عمل کون سا ہے جی؟ عمل کرنا ہے کس کے لیے؟ عمل کس کے لیے کرنا ہے؟ دوسرا نہیں بولے گے، اللہ کی رضا کے لیے۔ جو بھی عمل کرنا ہے، چھوٹے سا چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا عمل ہو، وہ کس کے لیے کرنا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں اور وہ ہو ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، شہرت کے لیے، مکھی کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں۔ اگر میں اللہ کی رضا کے لیے رب کے راستے میں ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر حضور نے کہا ہے، اگر میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسے پالتا ہے جیسے تم جانور کو پالتے ہو۔ اللہ اس کو پال پال کے حضور فرماتے ہیں، اس میں اخلاص ہوتا ہے نا بندے کا، اس میں رب کی رضا ہوتی ہے نا، اللہ اس کو پال کے احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی کے برابر خرچ ہو اللہ کی رضا کے لیے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اور اللہ کی رضا نہ ہو، مکھی کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں۔ تو یہ پہلی بات سمجھ آ گئی ہے کہ آج کے بعد ہم جو بھی عمل کریں گے وہ کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کی رضا۔ دوسری بات میں اسے مختصر بتاؤں گا تاکہ میں چاروں باتیں بتا سکوں۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے، اپنے رسولوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل، اے رسولو، اے پیغمبرو، اے نبیوں سن لو، کلوا من الطیبات، پہلے حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، نمازیں بعد میں پڑھنا، اعمال صالح بعد میں کرنا، نیکیاں بعد میں کرنا، پہلے کھانا کیا ہے؟ آج کل جو ہماری خوراک ہے، اکثر کی خوراک حرام ہے۔ آپ ناراض ہوں گے، مجھے پتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم عاشق رسول ہیں لیکن ہماری خوراک حرام ہے۔ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن ہماری خوراک کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہم عمرہ کرتے ہیں لیکن کن پیسوں سے؟ جو حرام کے ہیں۔
ہم زکات دیتے ہیں کن پیسوں سے؟ حرام کے۔ کیا ہماری زکات، کیا ہماری نماز، کیا ہمارا روزہ، ہائے ہائے، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ آپ نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان، میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا امن الحلال ام من الحرام، میری امت میں حلال اور حرام کی تمیز ہی بھول جائے گی۔ پتہ ہی نہیں ہوگا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ لوگ اس چیز میں فرق ہی نہیں کریں گے کہ ہم حرام کھا رہے ہیں یا حلال۔ دوسرے کے مال کو، دوسرے کی چیز کو اپنا سمجھ کے کھائیں گے، پھر سمجھیں گے حلال ہے۔ چیز مولوی صاحب کی اور میں کھا رہا ہوں، میرے لیے کیسے حلال ہے؟ میرے لیے کیسے حلال ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک خادم تھے، ان کے ایک غلام تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی دعوت پہ بلایا، اور دعوت کی ہوئی تھی بڑی پرتکلف، عدیل صاحب کی طرح، اس میں بڑے مختلف قسم کے کھانے تھے۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بندہ غریب ہے، بندہ غریب ہے، خادم ہے، نوکر ہے، غلام ہے، اور اتنی قسم کے کھانے، اللہ خیر کرے، یہ کہاں سے؟ اس نے جو نا مال تلاش کیا ہے۔ ایک لقمہ کھا چکے تھے، اس میں سے ایک لقمہ کھا چکے تھے۔ بعد میں خیال آیا کہ میں پوچھوں تو صحیح یہ کس طرح کا کھانا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ اتنا بہترین کھانا، اتنا اچھا کھانا تم نے کیسے بنا لیا؟ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں دور جاہلیت میں جب مسلمان نہیں تھا، جب میں مسلمان نہیں تھا تو میں کیا تھا؟ میں نجومی تھا۔ جیسے ہمارے علاقوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہیں یا نہیں ہے، تو مولوی صاحب کو پتہ ہوگا، ہمارے علاقے میں تو بیٹھے ہیں، وہ کسی کا بچہ گم ہو گیا، چوری ہو گئی، کوئی سسٹم ایسا ہو گیا، کوئی چیز گم ہو گئی، پھر ہم جاتے ہیں فلاں جی، وہ فلاں حساب کرتا ہے، وہ نجومی ہے، وہ جو حساب کرتا ہے وہ کون ہے؟ نجومی۔ اب حساب ہو رہا ہے جی، اچھا آپ کا بیٹا گم ہو گیا، کتنے دن ہو گئے؟ 3-4 دن ہو گئے، اچھا چلو بیٹھو بیٹھو بیٹھو، معصوم بچہ آپ ادھر بیٹھ جاؤ جی، بیٹا آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند ہو گئی، اچھا پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے، واللہ عالم اسی کو پتہ ہے۔ ہاں بھئی مسئلہ یہ ہے آپ کا جو بچہ ہے نا وہ کراچی ہے، آپ کا بچہ کہاں ہے؟ کراچی۔ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل صحیح سلامت ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، چند دنوں کے بعد وہ گھر آ جائے گا۔ بیٹھا یہاں منڈی احمد آباد ہے، اور یہاں بیٹھے بیٹھے وہ کہتا تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ کراچی۔ کمال ہو گیا۔ اچھا بھائی جب یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ کراچی، تو پھر مکمل لوکیشن ہی دے دو، مکمل لوکیشن دے دو کہ کراچی ہے، فلاں علاقہ ہے اور فلاں جگہ ہے، ہم چاہ کے سیدھا جائیں اس کو وہاں سے پکڑ کے لے آئیں۔ مکمل لوکیشن نہیں بتائے، تکا۔ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے دور جاہلیت میں تکا لگایا تھا، اور نجومی جو تھا دور جاہلیت میں نے تکا، وہ ٹھیک جا کے لگا، وہ ٹھیک جا کے لگا۔ اب اس کا کام ہو گیا ہے، اور جیسے میں نے کہا تھا اب اسی خوشی میں وہ مجھے موکھ دے گیا ہے، اسی موکھ کا میں نے یہ کھانا بنایا ہے، میں نے کہا میں چلو آپ کو بھی کھلا دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او بھائی تم نے تو مجھے مروا دیا ہے، حضور نے تو نجومی کی کمائی کو حرام کہا ہے۔
حساب کرنے والے کی کمائی کیا ہے؟ حرام۔ تو نے مجھے حرام کھلا دیا، اب میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ میں عبادت کیسے کروں گا؟ پریشان ہو گئے، اپنی انگلی اپنے حلق میں ڈالی، انگلی حلق میں ڈال کے زور لگا کے الٹی کی، وہ جو لقمہ پیٹ میں چلا گیا تھا اس کو پیٹ سے باہر نکالا۔ کیوں کہ جب تک یہ لقمہ پیٹ میں کھڑا رہے گا میری اللہ کے ہاں کوئی عبادت قابل قبول اور جس کا سارا وجود ہی حرام کا ہو وہ فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں جنتی، فلاں جہنمی، فلاں منافق، فلاں منافق۔ حلال کھاتا ہے، یہ منافق بعد میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ پیٹ میں لقمہ حلال کا ہے؟ ہم مولوی ہیں نا، ہم مولوی ہیں، ہم نہیں پوچھتے بابا جی یہ 100 روپے یہاں رکھ گئے ہو کیسے کمایا تھا؟ اور کیسے کمایا تھا؟ رتا نوٹ دے کہ میرا موڈ ہی بدل گیا، کیسے پوچھوں؟ ابھی میں آپ میں سے کسی سے پوچھ لوں وہ یہاں سے اٹھا کے واپس لے جائے گا، تو لے جائے، واپس لے جائے۔ ابھی بھی ٹائم ہے، جس کا 100 روپے حلال کا نہیں ہے یا ادنان سجد کو نہیں چاہیے، ہم بھوک مر جائیں گے، اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو بھی یہی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، جو چیزیں کرنے والی ہیں ہم سب کو وہ کرنی چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ یہاں سے چلتا ہے بیت اللہ جاتا ہے، بیت اللہ جا کے اللہ کے گھر کے غلاف کو پکڑ کے رو رو کر دعا مانگتا ہے، اللہ کے غلاف کو پکڑ کر رو رو کر دعا مانگتا ہے۔ میں خوش تھے کہ میں کہ پیسے رکھنا تھا بھیجے۔ بیت اللہ جا کر اللہ کے گھر کے غلاف کو پکڑ کر رو رو کے کیا مانگ رہا ہے؟ دعا۔ اے اللہ لٹ گیا، فلاں ہو گیا، میرا فلاں کام ہو جائے، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے آواز آتی ہے، اللہ فرماتا ہے اور میرے غلاف کو پکڑنے والے میرے بندے، اور میرے غلاف کو پکڑ کر مجھ سے دعا کرنے والے میرے بندے، تو مجھ سے دعا مانگتا ہے، ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، تیرے کپڑے حرام کے پیسوں کے ہیں، تیرا کھانا حرام کا تھا، تیرا پینا حرام کا تھا، انا یستجاب لذالک، اے میرے بندے بتا اب میں رب تیری دعا کس طرح قبول کروں؟ چھوڑ دے میرے بیت اللہ کے غلاف کو، تو اس قابل نہیں ہے، تو اس لائق نہیں ہے کہ میرے گھر کے غلاف کو ہاتھ لگائے، جیسے آیا ہے واپس چلا جا، تیری اللہ کے ہاں کوئی بھی دعا قابل قبول نہیں ہے۔ عمرے کرنے کا شوق ہے، عمرے پہ عمرہ، عمرے پہ عمرہ، عمرے پہ عمرہ، اور کام سارا سود کا ہے۔ ابا جی بزرگ ہو گئے، میں یہ بات اپنے بزرگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، بابا جی بزرگ ہو گئے، ساری زندگی کوئی اچھا کام کیا نہیں، 5 وقت کا نمازی نہ بن سکا، باقی دیگر عبادات بھی نہ کر سکا، انسان ہے، کمزور ہے، خطا کار ہے، بیکار ہے، لیکن مرنے سے پہلے ایک اور سب سے بڑا الٹا کام کر گیا۔ وہ کیا؟ جو جائیداد تھی اس کی زمین، اس نے وہ بیٹوں کو تو دی، بیٹیوں کو نہیں دی، بیٹوں کو دی اور بیٹیوں کو نہیں دی۔ اور جو بندہ کسی وارث کی وراثت ختم کرتا ہے، کسی وارث کی وراثت کو ختم کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی جنت کی وراثت ختم کر دیتا ہے۔ او قاری صاحب مسئلہ یہ ہے، بیٹی کی شادی کی تھی نا، تو بیٹی کے حصے کی جو زمین تھی وہ بیچ کے وہ جہیز لیا تھا، وہ ہم نے زمین جو ہے جہیز کی صورت میں بیٹی کو دے دی ہے۔ عقل کے اندھے، جب بیٹے کی شادی کی تھی تو کچھ خرچہ نہیں ہوا تھا، وہ مفت ہوئی تھی۔ اور بیٹی کی شادی پہ کیا خرچہ ہوتا ہے؟ خرچہ تو بیٹے کی شادی پہ ہوتا ہے نا اصل، تو پھر اس کی وراثت بھی ختم کر دے۔ یہ تو ہے باپ کی حالت، یہ تو ہے باپ کی حالت، مرتے ہوئے اپنے آپ کو جہنمی بنا گیا، اپنے آپ کو جنت سے محروم کر گیا۔ جب تک بیٹی کو حصہ نہیں ملے گا یہ بندہ جنت جا نہیں سکتا۔ اب رہے پیچھے بھائی، اب بھائی رہ گئے، ابا جی فوت ہو گئے، اب رہ گئے پیچھے بھائی۔ اب بھائیوں کو پتا ہے، بھائیوں کو پتا ہے کہ ہمارے والد صاحب نے ساری جائیداد ہمارے نام کر دی ہے، ہماری بہنوں کا حصہ نہیں دیا۔ میری بنتی ہے 1 ایکڑ زمین، لیکن میرے پاس ہے 1.5 ایکڑ، وہ جو 1 بیگھہ زیادہ ہے میرے پاس وہ میرا نہیں ہے بلکہ میری بہنوں کا حصہ ہے۔ پتہ بھی ہے، علم بھی ہے اس چیز کا، یہ چیز میری نہیں ہے۔ ڈیٹ بن کے آنکھیں بند کر کے اس کو استعمال کر رہا ہے، اس کو کھا رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے، بچوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ یہ خود کھائے یا بچوں کو کھلائے، حرام ہے، یہ کھا نہیں سکتا۔ اگر اپنے ایکڑ کے ساتھ اس بیگے کا خرچہ بھی ملائے گا وہ سارا کا سارا حرام ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری رات سجدے میں پڑا رہے، یہ ساری زندگی بیت اللہ میں گزار دے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ بہنیں نہیں لیتی، بہنیں نہیں لیتی، بہنیں نہیں لیتی۔ بہن کہتی ہے میں نہیں لیتی، آپ نے دے دی ہے، اس نے کیا میں نہیں لیتی، آپ نے دے دی۔ بہن دیکھتی ہے، بھائی کے چہرے کو دیکھتی ہے، بھائی کے غصے کو دیکھتی ہے، بھائی کے تانوں کو دیکھتی ہے، چلو آپ لے لینا، دے دیں گے دے دیں گے، ہم آپ کو دے دیں گے۔ پھر اس کی جو گھر والی ہوتی ہے وہ 4 باتیں وہ سنا دیتی ہے، کلیئر کر دیتی ہے کہ تیرا بھائی دینے والا، دینے کا ارادہ اس کا نہیں ہے۔ بہن دیکھتی ہے، اوہ چھوڑو زمین کو، چھوڑو جائیداد کو، اس زمین اور جائیداد سے مجھے بھائی پیارا ہے۔ اگر یہ روٹ جائے گا، مجھ سے نہیں بولے گا، میرے گھر میں نہیں آئے گا یا مجھے اپنے گھر میں نہیں آنے دے گا تو میں ایسی زمین کے ٹکڑے کا کیا کروں گی؟ ایسے زمین کے ٹکڑے کا میں کیا کروں گی؟ نہیں 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 نہیں، چلو میں اپنی باجی کو پیسے دے دوں گا۔ اور پیسے کیا دیتا ہے؟ 1 کروڑ کی زمین ہے، 2 لاکھ روپے دے دیے۔ 1 کروڑ کی زمین اور 2 لاکھ روپے دے دیے۔ اب کیا؟ میں نے پیسے دے دیے، میں نے پیسے دے دیے، میں نے پیسے دے دیے۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہر وقت بہن ہی زمین کیوں نہیں لیتی؟ پورے پاکستان میں صرف بہنیں ہی کیوں ہیں جو بھائیوں کو اپنا حصہ کیا کر دیتی ہیں؟ اور کبھی تو کوئی بھائی معاف کر دے بہن کو، کبھی کوئی بھائی اپنی ساری جائیداد اپنی بہن کو دے دے، میں نہیں لیتا میں نہیں لیتا، میری بہن لے لے۔ زندگی میں آپ نے تاریخ میں کبھی کوئی ایک واقعہ ایسے سنا؟ نہیں سنا۔ تو جس بندے نے، میرے بھائی نے، اپنی بہنوں کی جائیداد، اپنی بہنوں کی کوئی چیز جو اس کی وراثت کی بنتی ہے اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہے، تو میرے بھائیوں وہ جتنے مرضی سجدے کرتا رہے، اس نے صرف اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، وہ جنت میں جانے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہیں؟ 4۔ نمبر 1 کیا ہے؟ انسان عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ بندہ عمل کرنے سے پہلے اپنا لقمہ کیا کرے؟ حلال، پہلے حلال کھائے، پہلے اپنی خوراک حلال کرے، اس کے بعد نماز پڑھے، اس کے بعد عبادت کرے۔ اگر بندے کی نیت ٹھیک ہے، بندے نے نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھی ہے لیکن اس کا خوراک حرام ہے، اس کی خوراک کیا ہے؟ حرام ہے، وہ عمل پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔
نیت بھی ٹھیک ہے اور خوراک بھی حلال ہے. نیت بھی ٹھیک ہے, خوراک بھی کیا ہے؟ حلال ہے. اب تیسری چیز, اس بندے کا جو عمل ہے, اس بندے کا جو عمل ہے وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد سب مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. نماز پڑھی لیکن حضور کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھی. روزہ رکھا لیکن حضور کے طریقے کے مطابق نہیں رکھا. دعوت کی پر حضور کے طریقے کے مطابق نہیں کی. بچہ پیدا ہوا, اس کا عقیقہ کیا لیکن حضور کے طریقے کے مطابق نہیں کیا. عمرہ کیا لیکن حضور کے طریقے کے مطابق نہیں کیا. حج کر کے آیا پر حضور کے طریقے کے مطابق. کوئی عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اگر وہ عمل ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول بھی نہیں. آپ سب نماز پڑھتے ہیں مجھے پتا ہے, کچھ 5 وقت کی پڑھتے ہوں گے, کوئی کبھی کبھار ایک پڑھتا ہوگا, پر پڑھتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہے, یہ چیک کیا ہے کہ جس طریقے پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی طریقہ ہے. آپ میں سے اگر آج تک کسی بندے نے اپنی آنکھوں سے وہ حدیث پڑھ کے طریقہ دیکھا ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے. کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرے. دیکھ لو بندے گنو کتنے ہو. آج تک آپ میں سے کسی بندے نے نماز کا طریقہ چیک, جبکہ آپ جانتے ہو, جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں نماز پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 3-4 تو ہیں نا, 3-4 تو ہیں. ایک ہاتھ رکھتا ہے سینے پہ, وہ کہتا ہے یہ طریقہ ہے اللہ کے نبی کا نماز پڑھنے کا. ایسے کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اچھا, ایک ہاتھ باندھتا ہے ناف کے نیچے اور وہ کیا کہتا ہے؟ یہ طریقہ ہے اللہ کے نبی کا نماز پڑھنے کا. اب جو بندہ خود ہاتھ ہی نہیں باندھتا وہ کیا کہتا ہے؟ یہ طریقہ ہے حضور کا نماز پڑھنے کا. اب آپ بتاؤ ان میں سے صحیح طریقہ کون سا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایک بتائیں. اور زندگی ایسے گزار دی, آپ میں سے کوئی بتائے نا اس میں سے صحیح طریقہ کون سا ہے؟ پہلے بتایا تھا آزمائی پہلے جانا ہے. ان آسان ہی سٹنا ہے. سب سے بڑی غلطی ہماری یہی ہے جو بابا جی نے کہی ہے. ہم نے شریعت ساری کی ساری مولوی صاحب کے سر پہ رکھ دی. گندم آئے گی اور گندم کی فصل ہے, مولوی صاحب آپ کو 1 من دانے دے دیں گے, تم جانو نماز جانے, فوتگی جانے, جنازے جانے, سارے تواڈے حوالے. تسی 6 مہینے بعد ساڈے کول 1 من دانے وہ کھرے, وہاں 80 پھر سیدھے اندر گئے. اے نہیں پتا کہ اندر جانا کتنے. مولویوں کا قصور نہیں ہے. غلط کہتے ہیں ہم کہ مولویوں کا قصور ہے. اس دنیا میں کوئی ان پڑھ نہیں ہے, اس دنیا میں کوئی نادان نہیں ہے. یہاں جتنے بیٹھے ہیں سارے سمجھدار ہیں, سب ہوشیار ہیں. اب بابا جی کو کیسے پھٹ بات دماغ میں آگے مولوی تسی پہلے کہہ دے دیتا ہے, یعنی اس کا مطلب ہے بابا جی فل ذہین ہے, دماغ ایکٹیو ہے بالکل. ہم ایک چھوٹی سی فصل لگاتے ہیں, چھوٹی سی فصل, ان دوائیوں کے نام کتنے مشکل ہوتے ہیں, ہمیں نہیں آتے, ہمیں نہیں آتے. لیکن ان بزرگوں کو جو کہتے ہیں ہم ان پڑھ ہیں,
ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ایسے فرفراتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے وہ ریسرچ کی ہے، کیونکہ فصل پکانی تھی نقصان نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، اس سے پوچھ، پھر اس سے پوچھ، پھر اس سے پوچھ، پھر اس سے پوچھ، آخر کار اس صحیح دوائی تک پہنچ گیا، صحیح دوائی تک۔ اور ٹھگ بھی تو ہیں نا دوائیوں والے، اور جیسے مولوی ٹھگ گئے اور دوائیوں والے بھی تو ٹھگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن بابا جی نے کیا کیا؟ پوچھ آخر صحیح دوائی تک پہنچ گیا۔ ایک دین ایسی چیز ہے، ایک حضور کی سنت ایک ایسی چیز ہم نے بنا دی ہے کہ جو بندہ اس کے بارے میں کسی سے پوچھتا نہیں۔ ہم لکیر کے فقیر، مولوی صاحب جیسے کہہ دیا ہے، ہمارا ابا جی جیسے کرتا تھا، ہماری اماں جان جس طریقے پر تھی، بس آنکھیں بند کر کے اسی طریقے پر زندگی گزار جاؤ۔ وہ طریقہ حضور سے ملے تو بھی ٹھیک ہے، اگر وہ طریقہ حضور سے نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے۔ نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا، لیکن اگر ہم کبھی کبھار نماز پڑھیں، وہ کبھی کبھار کی نماز پڑھی ہوئی حضور کے طریقے کے مطابق تو ہو۔ غلط کہتا ہے مولوی کہ حضور کے نماز پڑھنے کے کئی طریقے ہیں، غلط بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ گارنٹی سے کہتا ہوں، ابھی کہتا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ میں سے کوئی بندہ، یہ موبائل ہے، اگر کسی کے پاس نیٹ پیکج لگا ہوا ہے، ابھی گوگل پہ ریسرچ کرے، کتابیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری کی ساری کتابیں ابھی حاضر ہو جائیں گی۔ صرف وہاں لکھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی۔ ایک طریقہ ملے گا، صرف ایک طریقہ، دوسرا طریقہ حضور سے نہیں۔ لیکن آپ نے کبھی خود ریسرچ نہیں کی، آپ نے کبھی خود چیک نہیں کیا، اور بابا جی نے جیسے کہہ دیا، مولوی صاحب نے جیسے کہہ دیا، بس ٹھیک ہے یار، مولوی صاحب ہے ماشاءاللہ، امام ہے ہمارا، اور بزرگ ہے، پیر صاحب ہے، عالم ہے، بہت مفتی، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اور اللہ کے بندے، صرف جھوٹ کی بات ہی نہیں ہوتی، ممکن ہے جس طرح آج تک آپ نے ریسرچ نہیں کی، اس نے بھی نہ کی ہو، یہ بھی تو ممکن ہے نا، وہ بھی میری طرح کا ہو، اس کو استاد نے ایسے کہا ہو، وہ استاد کی بات سن کے وہیں کھڑا ہو، اپنی آنکھوں سے ان نظروں سے حدیث نہ پڑھی ہو۔ جب بھی ہم میں سے کوئی بندہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جب خود اس کا ترجمہ پڑھے گا، جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود مطالعہ کرے گا، تو وہ بندہ صراط مستقیم پر آ جائے گا، اس کی نماز بھی حضور سے مل جائے گی، اس کا روزہ بھی حضور کے روزے سے مل جائے گا، اس کی شادی، اس کی خوشی، اس کی غمی، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، سارا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کر جائے گا۔ اس کو ہم نہیں پڑھتے، اس کو ہم نہیں پڑھتے، بلکہ کافی سارے بزرگ ہیں جن کو شاید یہ پڑھنا بھی نہیں آتا، نہ انہوں نے زندگی میں یہ کوشش کی اس کو سیکھنے کی۔ ہمارے ہاں یہ قرآن کس لیے اس غلاف میں لپیٹ کے ہم اس کو کہتے ہیں اوپر رکھ دو، اوپر بچوں کا ہاتھ، اب بچوں کا ہاتھ نہ جائے، اتنا اوپر رکھو کو ڈیلی اتار کے اس کو پڑھنا تھوڑی، اوپر رکھ دو، کسی کا ہاتھ نہ جائے۔ یہ کب اترے گا؟ یہ اس وقت اترے گا جب جانوروں میں بیماری آ جائے۔ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں ادھر شجاع آباد میں مہاڑے کی بیماری، پتہ نہیں آپ کے ہاں اس کا کیا نام ہے؟ منہ کھور کی بیماری آئے گی تو پھر قرآن کو اتاریں گے، پھر کیا کریں گے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس اللہ کی کتاب کی توہین کیسے کریں گے؟ اس کو اوپر کر کے نیچے سے جانور گزاریں گے۔ پتہ چلتا ہے
یہ اللہ کی کتاب جانوروں کے لیے آئی ہے، اس کا یہ کام ہے۔ اچھا پھر دوسرا کام اس کا کیا ہے؟ پھر جانوروں میں تو منہ کھور کی بیماری تھی، لیکن جب ہم اپنی بیٹی اپنی بہن کی شادی کرتے ہیں اور اس کو رخصت کرتے ہوئے بھی اس کے سر کے اوپر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور نیچے سے دلہن کو گزارتے ہیں۔ چلو یہ بات تو مجھے سمجھ آئی کہ جانوروں میں کون سی بیماری ہے، تو بی بی سینڈ کو کیا ہے؟ اور دلہن کو کیا ہے؟ منہ کھور کی بیماری ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے اتارا تھا اور اپنے نبی کو کہا تھا کہ جب بچیوں کی شادی کرنا کو قرآن کے نیچے سے اتارنا، اس لیے اتارا تھا۔ جب جانوروں میں بیماری آ جائے تو قرآن مجید کا یہ مقدس کتاب اس جانوروں کی جگہ پہ لے جانا، اوپر کر کے کھڑے ہو جانا، نیچے سے جانور گزارنا، یہ اس لیے ہے کہ اس کو لکھ لکھ کر کاغذوں پر پھر گھول گھول کے پی جانا، یا اس کو لکھ کر کاغذوں پر گلوں میں لٹکا لینا، اپنے بازوؤں پہ باندھ لینا، یہ قرآن اس لیے ہے۔ ترجمہ تو دور کی بات ہے، عربی کے لفظ پڑھنے نہیں آتے۔ الحمدللہ رب العالمین کس کو کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ سورۃ البقرہ جو اللہ تبارک و تعالی نے مکمل اتار دی ہے، یہ سورۃ البقرہ ہمیں کیا کہتی ہے؟ سورۃ آل عمران کیا کہتی ہے؟ الحمد شریف سے لے کر والناس تک اللہ تبارک و تعالی قرآن کے ذریعے سے ہم میں سے ہر انسان کے ساتھ مخاطب ہے، ہم سے باتیں کر رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس دنیا میں نے تمہیں بھیجا ہے، اس دنیا میں رہ کر زندگی کیسے گزارنی ہے اور آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ قرآن، جو ہم کو آتا نہیں۔ پھر میں تو گمراہ کروں گا، پھر میں تو گمراہ، پھر میرا قصور ہے؟ تہاڈا ہی قصور ہے۔ پھر تو مولوی صاحب دا فدو لگے گا سترا، قصور کہندا ہوئے گا تہاڈا۔ آپ میں سے کوئی ایک بندہ، ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کوئی ایک بندہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہوا سامنے بیٹھا ہو، کوئی مولوی ڈنڈی نہیں لگا سکتا۔ مولوی صاحب کو 100% یقین ہے کہ سامنے بیٹھنے والے کو ترجمہ نہیں آتا، سامنے بیٹھنے والے کو حدیث رسول کا مطالعہ، میری مرضی، میں جو کہہ کے چلا جاؤں گا، انہیں کوئی پتہ نہیں، یہ کہیں گے نعرہ تکبیر، بس بابا جی دے سر پھول سٹو، اے پیسے سٹو دے، اللہ اللہ خیر۔ یہ اب تک یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اب تک مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید آپ یہ پہلی بار ہی شاید اس انداز سے تقریر سن رہے ہوں گے، مجھے ایسے لگ رہا ہے، ایسے کہ میں بابا جی این جی ہونا نا، پہلی بار۔ میرے بھائیو، جب تک ہمارا عمل حضور سے نہیں ملے گا تب تک وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ حضور کے ساتھ محبت ہی یہی ہے، حضور کے ساتھ محبت ہی یہی ہے کہ میری خوشی، میری غمی، میری ہر چیز میرے نبی کے ساتھ مل جائے۔ میں اٹھوں ایسے جیسے حضور اٹھتے تھے، میں کپڑے ایسے پہنوں جیسے حضور پہنتے تھے، میں کھاؤں ایسے جیسے حضور کھاتے تھے، میں اپنی بہن اور بیٹی کی شادی ایسے کروں جیسے حضور نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی۔ جب ہمارے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے تو وہ فوتگی میں جو شوق منانا ہے وہ میں ایسے مناؤں جیسے حضور کے ہاں فوتگیاں ہوئی تھی۔ آپ کی 2 بیٹیاں فوت ہوئیں، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، جس طرح آپ نے شوق منایا تھا میں بھی اسی طرح مناؤں۔ لیکن ہمارے ہاں آپ تو بالکل انڈیا کے قریب بیٹھے ہو،
آپ کا تو قصور نہیں ہے، چلے ہم تو بہت دور ہیں، لیکن ہمارے ہاں بھی یہی رواج ہے، وہ ہندوؤں والا رواج ہے۔ ہمارے ہاں کیا رواج ہے؟ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، جب کوئی بزرگ، جب کوئی ماں فوت ہو جائے، اب پیچھے سے کیا کرتے ہیں؟ مول صاحب ناراض نہ تھے، ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں؟ وہ تیسرے دن کل خوانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ کیا ہوتی ہے؟ ہوتی ہے، شاید کوئی کونا بچا ہوا ہو، ہوتی ہے، کل خوانی ہوگی، اور کل خوانی کے ساتھ پھر قرآن مجید کو پڑھا جائے گا، حفاظ آئیں گے، قرآن مجید پڑھنے والے آئیں گے، وہ ماشاءاللہ اس کو پڑھیں گے 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 10 بار 50 بار، پھر وہ کیا کیا جاتا ہے؟ وہ سارا پڑھا ہوا قرآن جمع کیا جاتا ہے، پھر ایک بابا جی بیٹھے ہوتے ہیں مولوی صاحب، پھر ہم سارے کے سارے جس نے پڑھا ہے، پھر ہم کدھر ٹرانسفر کرتے ہیں؟ مولوی نو، پھر مولوی کی کرتا ہے؟ پھر مولوی ٹرانسفر کرتا ہے مردے نو۔ میرے چاچا جی فوت ہو گئے، بات بڑی پتے کی بات ہے، میرے چاچا جی فوت ہو گئے، تیسرا دن تھا، کل خوانی تھی، میں وہاں سے گزر رہا تھا اور مجھے بلا لیا، مولویوں کو پتہ تھا کہ یہ ختم نہیں پڑے گا، یہ چلا جائے گا، ہم اسے کہیں گے بیٹھ پڑھ، اور یہ کہے گا میں نہیں پڑھتا، اور ہم کہہ دیں گے، فتویٰ لگا دیں گے یہ قرآن کا منکر ہے۔ آ رہی تم بات؟ تو میں چال سمجھ گیا، انہوں نے کہا جی آؤ جی حافظ صاحب، قاری صاحب آؤ، یہ لو پارا لو، قرآن مجید پڑھو۔ میں نے کہا جی دو، میں نے پارا لے لیا، میں بیٹھ گیا، بھئی قرآن ہی پڑھنا ہے اور کیا ہے، میں پڑھتا رہا، میرا تو خیر پارا مکمل نہیں ہوا، لیکن ادھر سے قرآن مجید مکمل ہو گیا، بس آواز آ گئی، بھئی جس نے جتنے پارے پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے بابا جی کو بخشیں۔ ایسے یہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا، بھائی صاحب نے بخش دیا، پھر بھائی نے بخشا، ایک کراتے بات مجھ تک آ گئی، لو جی اب آپ کی باری ہے جی۔ میں نے کہا جی میں نے جتنا پڑھا ہے، پارا مکمل تو نہیں ہے، میں نے جتنا پارا پڑھا ہے، میں اس کا ثواب، پڑھنے کا جو ثواب ہے، میں وہ سارا ثواب بابا جی کے مل کر کرتا ہوں، اور میں نے آج تک جان بوجھ کر یا انجانے میں جتنے گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے میں بابا جی کے مل کرتا ہوں۔ اپنے مگرو لا کے تو میں بابا جی سیر سٹے، بابا جی ناراض ہو گئے، یہ کیا مذاق ہے؟ میں نے کہا مذاق وہی ہے جو آپ نے شروع کی ہے، لیکن یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ جس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تو ہم سے اجر اور ثواب اپنے مل کروا رہا ہے، اب بھی وہی ٹیکنالوجی یوز کرو، اب ہم اپنے سارے کے سارے گناہ بھی تمہارے ہاں ٹرانسفر کریں گے۔ اگر ایسا ہوتا کہ جس بندے کے ساتھ دشمنی ہے وہ کیا کرتا اس کے مرنے کے بعد، کیونکہ وہ زور آور ہے، طاقتور ہے، امیر ہے، زندگی میں تو بدلہ لے نہیں سکتا، مرنے کے بعد جیسے اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا، وہ علاقے کے سارے نشے اکٹھے کر کے اس کے قبر پہ لے جاتا اور کہتا تم نے آج تک جتنے گناہ کیے ہیں سارے کے سارے اس کے ملک کرو، تاکہ اسے پتہ چلے کہ میرے ساتھ دشمنی کیسے لیتے ہیں۔ اور عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ایک منٹ میری بات پوری ہو جائے، میں سنتا ہوں، میں خود سنتا ہوں، بات پوری ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا کہ میرے پڑھنے سے، میرے قرآن مجید پڑھنے سے وہ بابا جی، وہ بزرگ جن کو میں جانتا ہی نہیں ہوں، جن کا میں رشتہ داری، جس کا میں بیٹا بھی نہیں ہوں، جس کی میں بیٹی بھی نہیں ہوں، ایک میں اجنبی ہوں، میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، اگر میرے قرآن مجید پڑھنے سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات امت کو کیوں نہیں بتائی؟ اب بات سمجھ آئیے؟ آپ کی جو بیٹی فوت ہوئی، آپ نے ایسا کیوں نہ کیا؟ آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ فوت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ نے کیوں نہ کیا؟ آپ کے 3 بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے، آپ نے ایسا
کیوں نہ کیا؟ آپ کے چاچا جی آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے، آپ نے ایسا کیوں نہ کیا؟ 1,36,000 کم و پیش صحابہ کرام اس دنیا میں آئے اور گئے، فوتیاں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ 1,36,000 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی ایسا کیوں نہیں کیا؟ 4 ہمارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان 4 میں سے کسی امام نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ہمارے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اور ہم کیوں کرتے ہیں؟ بات سمجھ آئی ہے؟ ناراض بعد میں ہونا، پہلے بات سمجھو، ہاں بیٹا پڑھے گا نا، بیٹا پڑھے گا جب قرآن مجید باپ کے فوت ہونے کے بعد، ماں کے فوت ہونے کے بعد، تو بیٹے کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں نے جتنا پڑھا ہے میں اپنی ماں کے مل کرتا ہوں یا باپ کے مل کرتا ہوں۔ حضور نے کہا ہے کہ جب اولاد کوئی نیکی کرے گی، جب اولاد کوئی نیکی کرے گی، ماں باپ بھی اس کی نیکی میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ اصال سوال ہے۔ یہ کیا ہے؟ سکے بیٹے کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اوپر والے کام کر رہا ہے، اور جو مرنے والے کے رشتہ دار ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں، 1 منٹ کے واقف ہی نہیں ہیں، وہ قرآن مجید پڑھنا گناہ نہیں ہے۔ جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھو، یہ قرآن مجید ہر بندے پہ فرض ہے اپنی زندگی میں پڑھنا۔ بندے نے خود اس کو نہیں پڑھا، بندے نے خود اس کو اپنا فرض ادا نہیں کیا، اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا، اب اس کے پیچھے اس کی کل خانے میں 50,000 قرآنوں کا ثواب مل کیا جا رہا ہے، جبکہ میں حافظ ہوں قرآن مجید کا، میں اپنی ساری زندگی لگا کر بھی قرآن مجید کو 50,000 بار نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ کیسی نا انصافی ہے؟ ایک بندے نے قرآن مجید کا ایک لفظ ہی نہیں سیکھا، وہ 50,000 قرآنوں کا ثواب لے گیا، اور جس نے مار کھائی، ساری زندگی وقت نکال کے ٹائم نکال کے پڑھتا رہا، وہ اس سے محروم ہو گیا۔ اللہ کے ہاں یہ کوئی قانون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی قاعدہ اور رسول۔ ہاں اگر باپ کے فوت ہونے کے بعد، ماں کے فوت ہونے کے بعد اگر اس کے تیسرے دن دعوت کرنے سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے کیا کیوں نہیں ہے؟ آپ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا جس کے ہاں فوت کی ہو جائے بندہ 3 دن وہاں کھانا نہیں کھا سکتا۔ علاقے والوں کا حق بنتا ہے، پڑوسیوں اور ہمسائیوں کا حق ہے، وہ سارے مل کے 3 دن وہ دکھ میں ہیں، وہ درد میں ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، وہ پریشانی میں ہے، تم سارے مل کے ان کو کھانا دو، پریشانی میں ان کو سپورٹ کرو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ سارا وسیع وہ سارا علاقہ اٹھ کے ان کے آ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، لو جی کھواؤ، تمہارا پیو نہیں مر گیا، پھر آ جاؤ، پھر تھوڑے پیو نے بچکوائیے، چاول کھواؤ گے تو بچ کے ممکن ہے، ایویں تو ایسی پھر دعا نہیں کرنی۔ تسی ناراض ہو یا نہ ہو، بات حقیقت ہے۔ آپ 3 کل خانیاں کرو اور چاول نہ بناؤ، کچھ بھی نہ ہو، پھر بندے دیکھو، پھر بندے وہ اللہ کے بندے فوت کی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے دن نہیں آ سکا، یا تو پہلے دن آیا نماز جنازہ پڑھ کے گیا، تیسرے دن کیا کرنے آ رہے ہیں؟ تعزیت ہو گئی ہے، ختم۔ جو نماز جنازے میں شریک ہو گیا ہے اس کی تعزیت ہو گئی ہے۔ اصل حق مسلمان کا کیا تھا؟ اس کا نماز جنازہ پڑھنا، اس کو قبر میں دفنانا۔ بس آپ آئے ہو، میں آیا ہوں، اور ہم نے آ کے اس بھائی کا جنازہ پڑھ دیا، اب اس بھائی کا حق ادا ہو گیا، اب دوسرے دن نہیں آئے گا، اب کون سے دن آئے گا؟ تیسرے دن آئے گا، ثواب کی نیت سے۔ چکر کیا ہے؟ ثواب کی نیت سے۔ اور اللہ کے بندے، میرا ایک ذاتی مشورہ ہے، خیریت نہیں ہے تو یہ بھی گناہ جو میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی بندہ کل خانے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، میں تو اپنے بھائی سے گزارش کروں گا
کہ یہ پورا چک ہے، بہت بڑا چک ہے، اگر آپ اس افضل صاحب، اگر آپ افضل صاحب کا ساتھ دیں، اگر آپ افضل صاحب کا ساتھ دیں تو یہی چیز بھی درست ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ یہاں تقریباً کتنے گھر ہوں گے اندازہ؟ اندازہ 500 گھر، ٹھیک، 500 گھر لگا لو۔ ہم سارے علاقے چک والے بیٹھیں اور فیصلہ کریں، ہم میں سے جس کے ہاں فوتگی ہوگی ہر گھر والا 1,000 روپیہ دے گا، تو کتنے گھر ہیں؟ تو کتنے پیسے ہوں گے؟ 5 لاکھ۔ کتنے ہوں گے؟ 5 لاکھ۔ چلیں ان 5 لاکھوں میں سے ہم 50,000 کے چاول بنا لیں، 50,000 کے کیا بنا لیں؟ چاول، اور 50,000 افضل بھائی کو دیں۔ اگر آپ نے 50,000 افضل بھائی کو نہ دیا پھر یہ کام نہیں چلے گا۔ پھر اگر مولوی صاحب کو آپ نے کچھ نہ دیا تو پھر یہ گیم نہیں چلے گی آگے۔ جب تک میں راضی نہیں ہوں گا تب تک میں تمہارے ساتھ کھڑا، یہ حقیقت بات، میں تو اپنی کر رہا ہوں، آپ ناراض نہ ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ تو 50,000 مولوی صاحب کو دے دیں اور 50,000 کے کیا بنا لیں؟ چاول۔ آئیں سارے، آئیں مل کے بیٹھیں، اس کے لیے جو دعا کرنی ہے آپ کریں، جو آپ کرتے ہیں کریں، چاول کھائیں، اور جو آپ میں سے ایک بڑا بزرگ ہے وہ جائے اس بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھے اور اس کو 4 لاکھ روپیہ دے اور کہ اے میری بیٹی پریشان نہیں ہونا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر جمعرات ہوتی ہے نا، پھر جمعرات کو پھر آپ کٹھے ہو جائیں، چلیں پھر آپ 100 کر لیں، تو اگر 100 ہوں، 500 گھر ہے تو کتنے ہوں گے؟ 4,000 ہوگا، بس 50,000 ہوئے گا نا، میں کہ 4,000 کی میں 50,000۔ اچھا 50,000 ہوگا، آپ ایک دیگ بنا لیں، باقی جو 40,000 بچے پھر وہ ایک بزرگ جو ہے وہ اس بیوہ خاتون کے سر پہ ہاتھ رکھے، اے میری بیٹی پریشان نہیں ہونا، اگر تیرے معصوم بچے ہیں تو ہم ہیں آپ کے ساتھ، یہ لو 40,000 روپے۔ کتنی جمعراتیں ہوتی ہیں؟ اور کتنی جمعراتیں ہوتی ہیں؟ 7 جمعراتیں ہوتی ہیں نا، تو 7 جمعراتیں ایسے کرے۔ آپ بتاؤ وہ جو بیوہ خاتون ہے اور وہ جو یتیم بچے ہیں وہ اپنے باپ کا غم بھول جائیں گے، لیکن ہم ظالم ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کا باپ جو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ پیسے جوڑ کے رکھ کے گیا تھا، کوئی جمع پوجی بنا کے گیا تھا، ہم کلخانی کی صورت میں، ہم جمعراتوں کی صورت میں، وہ ساری کی ساری جا کے یتیموں کا کھا جاتے ہیں۔ اور ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چاچا کر رہا ہے، چاچا نہیں کرتا، چاچا کر رہا ہے، سارے کے سارے پیسے ان یتیموں سے لیے جاتے ہیں، یا تو ان کی وہ جو جائیداد ہے، زمین ہے، وہ کاٹ لی جاتی ہے، حساب ہوتا ہے بعد میں، فوری طور پہ کہتے ہیں چاچا کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، لیکن بعد میں وہ سارا کیا ہوتا ہے؟ حساب ہوتا ہے۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ ہنسو گے، آپ ناراض بھی ہوگے، لیکن میں یہ اپنے دل کا درد بتا رہا ہوں۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بالکل شریعت سے ہٹ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک انسان کا عمل من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جب تک انسان کا عمل حضور کے شریعت کے مطابق نہیں ہے تب تک وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ عمل قبول ہونے کی پہلی شرط کون سی ہے؟ پہلی شرط، جو کام کیا جائے کس کے لیے کیا جائے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نمبر 1۔ دوسرا نماز پڑھنے سے پہلے، عبادت کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ حلال کھانا ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے۔ نمبر 3، جو بھی عبادت کرنی ہے، جو بھی نیکی کرنی ہے، ایک بار اس کو چیک ضرور کرنا ہے، اس کو دیکھنا ضرور ہے حدیث کے ذریعے سے
کیا یہ عبادت، یہ روزہ، یہ نماز، یہ حج، یہ عمرہ جیسے میں کر رہا ہوں، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کیا ہے؟ یا کیا ہے تو قبول ہے، اگر ویسے نہیں ہے تو پھر قبول لاسٹ اور آخری بات ختم. نماز دے ہاتھ کتے بننے نے وہ گل وچ رہ گئی ہے. ہن تک کتے مولوی دسیا ہی نہیں پھر کتے بننے. گلاں ساریاں وچے رہ گئے نے. حالے میں گل کوئی بھی نہیں دسی، بات سمجھو. حالے میں گل کوئی بھی، حالی گل میں وچ رکھ دیتی بس. اچھا گل دسی کیوں نہیں؟ پھر تسی ناراض ہو جانا. میں تواڈے تے چھڈ کے جا رہا. سنو میری گل سنو. میں تواڈے تے چھڈ کے جا رہا. جس بندے نو اپنے نبی نال محبت ہے وہ حضور دا طریقہ تلاش کر کے لے آئے گا. گل ہی ختم. ہوں آئیے سمجھ. اور میں دس دیاں گا نا یار پتہ نہیں مولوی پھر نا اچھا اے فلاں فرقے والا سی، اے او سی، اے سی، وہ گل دی اہمیت ہی ختم ہو جانی. تواڈے وچوں جس بندے نو اپنے نبی نال محبت ہے وہ حضور دی سنت تلاش کر کے لے آئے گا. اور لب لے گا کہ نہیں لبے گا؟ اے پتہ ہون لگنا ہے کہ تواڈے جو عاشق کنے نے. آخری گل، آخری بات، انسان کی نیت ٹھیک ہے. انسان کی نیت، رزق بھی حلال ہے، رزق بھی حلال ہے، اور عمل بھی سنت کے مطابق ہے، حضور کے طریقے کے مطابق ہے. پھر بھی اس بندے کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اگر وہ بندہ مشرک ہے تو. بچنے کھ بھی نہیں آج. اگر اب ہم دیکھیں اپنے گربان میں جھانک کے تو ہماری کوئی چیز بھی ہمیں صحیح لگتی نہیں. تو پھر بحث کیوں کرتے ہیں ہم؟ پھر ہم ایک دوسرے سے جھگڑتے کیوں ہیں؟ تم بریلوی ہو، تم دیوبندی ہو، تم وہابی ہو، تم شیعہ ہو، تم فلوں ہو، تم فلاں ہو. اور بھائی پہلے یہ 4 چیزیں چیک کرو کہ میرے اندر ہیں یا نہیں ہیں. ہیں تو میں کسی سے بات کرنے کے قابل ہوں، نہیں ہیں تو پہلے میں یہ درست کروں پھر میں دوسرے کو دیکھوں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہابی بننے کی ضرورت نہیں ہے، بریلوی بننے کی ضرورت، دیوبندی بننے کی ضرورت، شیعہ بننے کی ضرورت. ہم اگر مسلمان ہی بن جائیں تو بہت بڑی بات. نیت ٹھیک ہے، رزق بھی حلال ہے، عمل بھی سنت کے مطابق ہے، لیکن بندہ کیا ہے؟ مشرک کی اللہ کے ہاں کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. قرآن ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتا ہے میں مشرک کے علاوہ جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن مشرک کو کبھی میں معاف نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زور لگایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اپنے باپ کو معاف کروانے کے لیے. حضور نے فرمایا کل قیامت ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا. جب حضرت ابراہیم پیش ہوں گے وہ دیکھیں گے سامنے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو پکڑا ہوا ہے اور جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یا اللہ تیرا وعدہ تھا مجھ سے کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ میرا باپ ہو اور میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں چلا جائے، اس بیٹے کے لیے اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ مہربانی کر دے، مہربانی کر دے، میرے باپ کو بچا لے، میرے باپ کو جہنم میں نہ ڈال. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. ہم نے قرآن مجید میں قانون وضع کر دیا تھا، ہم نے اصول بنا دیا تھا دنیا میں کہ جو بھی ہمارے ساتھ شرک کرے گا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. اللہ نے کہا تھا میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. اے ابراہیم تو میرا خلیل ضرور ہے، تو میرا دوست ہے، میں اپنے دوست کے لیے اتنا کر سکتا ہوں، اب قانون تو تبدیل ہو نہیں سکتا.
कानून तो तब्दील हो नहीं सकता, क्यों? वो सब के लिए बराबर है, वो सब के लिए, वो तो तब्दील हो नहीं सकता। ऐ खलील मैं तेरे लिए यही कर सकता हूँ, आप ऐसा करो, अपने पैरों की तरफ देखो नीचे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नीचे अपने पैरों की तरफ देखेंगे, अल्लाह फरमाएगा अब ऊपर देखो, अपने सामने अब्बा जी को देखो, सामने देखेंगे कि ये तो अब्बा जी तो नहीं है, ये तो मुर्दे खाने वाली बलाएं। अल्लाह ताला उसकी शक्ल क्या कर देगा? तब्दील कर देगा, तब्दील कर देगा। अब देखो इब्राहीम तुम्हारे अब्बा जी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखेंगे, या अल्लाह ये मेरा अब्बा नहीं है, ये तो मुर्दे खाने वाली क्या है, ये तो बिज्जू है। अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ फरिश्तों इसको उठाओ और जहन्नम में फेंक दो। मुशरिक को कोई बंदा कल क़यामत के दिन बचवा नहीं सकता। अब सवाल ये है, मुशरिक मुशरिक तो सब कहते हैं, शिर्क क्या है? बता दूं या बात खत्म कर दूं? बता दूं या खत्म कर दूं? है, थक तो नहीं गए हो? चलें बता दूं। बुजुर्गों की मोहब्बत है जी, अल्लाह ताला बुजुर्गों को सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। मैं नहीं थकता, मैं तो अभी नौजवान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्या थकूंगा, 2 दिन का सफर करके आऊं तो भी नहीं थकता इंशाअल्लाह। और जो गुफ्तगू हो रही है, ये एनर्जी देने वाला कौन है? अल्लाह। सारी रात बोलते रहो तो पर रब थकने नहीं दे। सवाल है कि मुशरिक जन्नत में नहीं जाएगा और मुशरिक की अल्लाह के यहाँ कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। अब सवाल यह है कि शिर्क क्या है? जो चीज अल्लाह तबारक व तआला के लिए खास है, अगर उस चीज में अल्लाह के अलावा किसी और को शामिल कर दिया जाए उसको शिर्क कहते हैं। मिसाल के तौर पर नमाज किसके लिए पढ़ी जाती है? अब बंदा सजदा किसको करता है? अगर वही बंदा रब के सामने भी झुके और बंदे के सामने भी झुक जाए, और झुकते हो नहीं झुकते हो? झुकते हो, झूठ बोलते हो, झुकते हो तुम? अभी मौलवी साहब आ जाए, अभी पीर साहब आ जाए, बाबा जी आ जाए, तुम घुटनों को हाथ लगाओगे? लगाओगे? तो जब बंदा किसी के जब ओके ठीक, आपका नाम क्या है? मुरीद हुसैन साहब कह रहे हैं कि सजदा करना और होता है और ताजीमन झुकना और होता है। ये इनका सवाल, मैं बताता हूं। इंसान की जो नमाज वाली कैफियत है, इंसान की जो नमाज वाली कैफियत है, अल्लाह के सामने नमाज में हम किस तरह करते हैं? अल्लाह अकबर कह के, अल्लाह अकबर कह के हम हाथ बांध के अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाते हैं ना। अब ये कैफियत अल्लाह के सामने खड़े होने की है। अब इस हालत में हम किसी इंसान के सामने ताज़ीमन भी खड़े नहीं हो सकते। अब हम अल्लाह के सामने रुकू करते हैं, ये रुकू है, सजदा थोड़ी है, ये झुकना है। और रुकू क्या होता है? झुकने को कहते हैं रुकू। हम नमाज में अल्लाह के सामने झुकते हैं ना। जब हम नमाज में रब के सामने झुक गए, अब ये बंदा किसी और इंसान के सामने झुक, दलील दे दो। भाई मुरीद साहब का बड़ा अच्छा सवाल था, चले फायदा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ना आपसे बड़ी मोहब्बत है, मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत इतनी है कि मेरे दिल में जो आपकी ताज़ीम है ना वो इस कदर है, मेरा दिल करता है महबूब मैं आपको सजदा करूं, मेरा दिल करता है मैं आपको सजदा करूं। झुकने को भी सजदा कहते हैं। कुरान कहता है, अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरिश्तों से कहा वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू फसजदल मलाइकतु इल्ला इब्लीस, फरिश्तों ने सजदा किया पर इब्लीस ने, वो सजदा यूं नहीं था जैसे हम नमाज में जमीन पर अपनी पिशानी रखते हैं। वो फरिश्तों का जो सजदा था ताज़ीमन हजरत आदम के सामने, वो सिर्फ झुकना था, ऐसे सिर्फ झुकना था, सजदा करना नहीं था। तो जो किसी के सामने ऐसे झुक गया उसको भी क्या कहते हैं? सजदा।
اے محبوب مجھے آپ سے محبت ہے، میرا دل کرتا ہے میں آپ کو کیا کروں؟ سجدہ کروں۔ حضور نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شریعت دی ہے، اور شریعت دی اس لیے ہے کہ جاؤ مکہ والے مشرک ہو گئے ہیں، میں رب کو چھوڑ کے بتوں کے سامنے جھک رہے گئے، میں رب کو چھوڑ کے اپنے حقیقی خالق اور مالک کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے پیشانی ٹکا رہے گئے۔ انہیں سمجھائیے، انہیں بتلائیے یہ شرک ہے، جو اس طرح کا عمل کرے گا وہ کبھی بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اگر میں اپنے آپ کو سجدے کروانے لگ جاؤں تو پھر میرے نبی بننے کا فائدہ کیا ہے؟ جب ایک مسلمان حضور کے سامنے جھک تو کسی اور کے سامنے جھک سکتا ہے؟ جو کیفیت جس بھی حالت اور پوزیشن میں اللہ کے لیے خاص ہیں اب وہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ یہ بات یہاں تک سمجھ آ گئی؟ دعا مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے نا۔ دعا کس سے مانگی جاتی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ جب دعا مخ العبادہ، حضور نے کہا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ دوسری حدیث ہے دعا خود عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ خود عبادت ہے۔ اب دعا کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ اب ایک بندہ بندے کی قبر پہ گیا کھڑا ہے، سمجھنا، بندہ بندے کی قبر پہ گیا کھڑا ہے اور بندہ بندے کی قبر پہ جا کے اس بندے سے دعا مانگ رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، بیکار ہوں، بابا جی تمہاری دربار میں حاضر ہوا ہوں، بس آپ مہربانی کر کے اللہ کے ہاں کوئی میری سفارش کر دیں، اللہ کے ہاں میرا کچھ بھی الفاظ استعمال کر لو کہ میرا فلاں کام رکا ہوا کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے۔ اب یہ بندہ یہ دعا والی پوزیشن کس کے سامنے کر رہا ہے؟ بندے کے سامنے۔ بندہ بندے کے سامنے۔ جب اللہ کی جو صفت ہے جب آپ وہ بندے کو دے دیں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریک۔ نظر مانی جاتی ہے، نظر ایک عبادت ہے۔ نظر ایک کیا ہے؟ عبادت۔ اور نظر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جائز ہے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کی بھی نظر مانتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی نظر مانتا ہے تو ایسے سمجھو اس بندے نے اس کو اللہ کا شریک کر دیا۔ میں آسان لفظوں میں بات سمجھا رہا ہوں، جس کو سمجھ آ جائے بس میں، جس کو بات سمجھ جی جی ہم ان کا واسطہ کیوں لیتے ہیں؟ جی ہمارا یہ عقیدہ ہے تو ان کے واسطے کے بغیر کوئی بھی بات یا کوئی بھی ہماری بات نہیں ہوگی۔ صحیح۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا، باقی بندوں کو چھوڑے ہم حضور کی بات کرتے ہیں، ہم ان کا واسطہ ڈالتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کا بھی۔ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیں، ان کا واسطہ دینا جائز ہے یا نہیں جائز؟ صحیح۔ آپ کا نام؟ ماسٹر محمد اعظم۔ ماسٹر محمد اعظم صاحب۔ ماسٹر محمد اعظم صاحب نے ماشاءاللہ بڑا پیارا سوال کیا ہے کہ حضور بھی تو انسان ہیں، پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے شریعت نہیں پڑھی، ہم نے قرآن مجید کو ترجمے سے نہیں پڑھا۔ آپ نے پڑھا؟ آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے۔ اور پارہ نمبر 6 ہے، سورت کا نام المائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وابتغوا الیہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے ہاں وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ، اب وہ وسیلہ بناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وسیلے کی وضاحت کی ہے۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 بندے تھے، وہ ایک سفر میں پھنس گئے، بارش آ گئی، طوفان آ گیا، اب وہ غار میں انہوں نے پناہ لے لی۔
اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک پتھر اٹھکا غار کے منہ پر آ گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا. پتھر اتنا وزنی تھا, تینوں نے مل کر بڑی کوشش تھی اس کو ہٹانے کی, لیکن وہ پتھر ہٹ پھنس گئے. اب کیا ہو گئے؟ پھنس گئے. ان میں سے ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا اللہ, یا اللہ, میرے پاس ایک غلام تھا, خادم تھا, نوکر تھا, کام کرتا تھا, میں نے اس کے ساتھ مزدوری طے کر دی تھی. جب میں نے اس کو مزدوری دی, اس نے کہا یہ مزدوری کم ہے, اس نے لینے سے انکار کر دیا. میں نے کیا کیا؟ میں نے وہ مزدوری اپنے پاس رکھ لی. میں نے اس کی مزدوری سے چند بکریاں لے لی, ان کو پالتا رہا پالتا رہا پالتا رہا, وہ مکمل ایک ریوڑ بن گیا. کافی عرصے کے بعد پھر اسے ضرورت محسوس ہوئی, وہ میرے پاس آ کر اپنی مزدوری کا مطالبہ کرتا ہے. میں اسے کہتا ہوں یہ جو بکریوں اور جانوروں کا ریوڑ ہے یہ سارا کا سارا تو لے جا, یہ تیرا ہے. وہ کہتا ہے مزدوری دینی ہے تو دو, مذاق مت کرو. میں نے کہا مذاق نہیں ہے, یہ سارا ہی تیرا ہے. تفصیل بتائی, وہ خوشی سے وہ سارا کا سارا ریوڑ لے گیا. اے اللہ, اب میں اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں. اگر میرا وہ عمل جو میں تیری رضا کے لیے میں نے کیا تھا اپنی زندگی میں, اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میں اس کے واسطے سے, اس کے وسیلے سے تجھے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس مصیبت اور پریشانی سے نکال. اللہ کے لیے کم عمل کیا ہوا بھی اللہ کا ہوتا ہے. اپنے اعمال کا وسیلہ دیا, حضور نے کہا اس کی دعا قبول ہوئی, پتھر اٹھکا اور تھوڑا سا راستہ کھل گیا. دوسرا کھڑا ہوا, میں نے اپنی کزن کو پیسے دیے تھے, زنا کا وعدہ ہوا تھا, جب ٹائم آیا اس کا جسم کانپنے لگا. میں نے کہا بھئی پیسے تو لے لیے, یہ کانپ کیوں رہے ہو؟ اس نے مجھ سے کہا میرے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بچوں کی وجہ سے مجبور ہو کہ میں نے پیسے تو لے لیے ہیں, لیکن زندگی میں میں نے اس طرح کا گناہ نہیں کیا. جسم اس لیے کانپ رہا ہے کہ اگر یہ گناہ کرتے ہوئے اگر میری روح پرواز کر گئی تو میں اپنے رب کو, اپنے خالق اور مالک کو منہ کیا دکھلاؤں گی. وہ ڈر گیا, کہتا ہے یا اللہ, تیرے خوف اور تیری رضا کی وجہ سے میں نے وہ گناہ بھی نہیں کیا, میں نے توبہ کر لی اور میں نے وہ پیسے بھی تیری رضا کے لیے اس کو معاف کر دیے. اگر میرا وہ عمل تجھے قبول ہے, میں اپنے اس عمل کے وسیلے سے, واسطے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں, ہمیں اس مصیبت اور پریشانی سے نکال. حضور نے ارشاد فرمایا ہے پتھر اٹھکا, راستہ پھر تھوڑا سا کھل گیا, لیکن اتنا نہیں کھلا کہ وہ نکل سکیں. تیسرا کھڑا ہوا, یا اللہ میرے ماں باپ تھے, میں بکریاں چراتا تھا, شام کو آتا تھا, بکریوں کا دودھ نکال کے, میری ڈیلی کی روٹین تھی, دودھ نکال کے پہلے ماں کو پھر باپ کو پلاتا, میرا ماں باپ دودھ پی لیتا, پھر میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا. ایک دن میں آیا, میری ماں سو گئی, میرا باپ سو گیا, اور میں دودھ کا گلاس اپنے والدین کے تکیے کے پاس کھڑا ہو کے لے کے ساری رات کھڑا رہا. جب وہ بیدار ہوئے, انہوں نے دودھ پیا, اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا ہے. یا اللہ میں نے یہ تیری رضا کے لیے عمل کیا تھا, اگر تجھے یہ قبول ہے تو ہمیں اس دنیاوی پریشانی سے نکال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ پتھر اٹھکا اور دور جا کر گرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کی وہ مصیبت کیا کر دی؟ دور کر دی. وسیلہ نماز ہے. وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ انسان کی عبادت ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جائز ہوتا, قرآن بھی کہتا اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دے کے جاتے. جب بھی انما ولیکم اللہ ورسولہ نے ترجمہ تو سوئنا یہ کرو, انما ولی یہ قرآن مجھے سامنے پڑھا ہے, آپ میں بتاتا ہوں, میری بات مکمل ہونے تک آپ آیت نکالو, اس میں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے, یہ کنز الایمان ہے, آپ وہ آیت نکالو, اتنے میں اپنی بات پوری کر لیتا. اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے. کیوں؟ میں بھی انسان ہوں, میں بھی کیا ہوں. محمد عربی دا وسیلہ جڑا نہیں پانا, انما ولیکم اللہ ورسولہ, اللہ فرما رہا ہے کہ میرے ولی اور میرے رسول جڑے نے مددگار بن کے دنیا تے آئے نے. انما ولیکم اللہ ورسولہ, ہاں ان دا ترجمہ تو سنا ہی نا تسی. تو مددگار کے لفظ مانا ہے
वलीयुकुम अल्लाह, वली दा की मैना है? वली तुसी खुद वली कर रहे हो, रसूल भी कर रहे हो, तो फिर मददगार कहना माना वली दा की मैना है? दसो दसो। तुसी वली किता होना, वली दा मैना मददगार है। तुसी वली नहीं किता, तो कहंदा दा बयान भी वली भी मददगार ने, अल्लाह दा रसूल भी मददगार है। तो फिर वली का जिक्र ही कोई नहीं। तुसी अगर वली नू वली कहोगे तो फिर मददगार वास्ते और लफ्ज आएगा। अगर तुसी वली दा माना मददगार करोगे फिर वली वास्ते और लफ्ज आएगा। और इत्थे बताया जा रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलु, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलु, अल्लाह तबारक व ताला और अल्लाह के रसूल तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे मददगार हैं। अब मददगार का मतलब क्या है कि तुम हुजूर का वसीला लेके दुआ करो। यहाँ को वसीले का जिक्र, मददगार नहीं बन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रेलत फरमा गए। बैठे बैठे, एक मिनट, एक मिनट, मैं आपकी सुनता हूँ, एक मिनट बैठे तो सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से, एक मिनट बात तो पूरी होने दें। आपको मैं नहीं रोकता, आपको मैं नहीं रोक रहा। मैं किसी बात सुने, एक तो मेरा बात सुने, एक तो मेरा किसी फिरके से ताल्लुक नहीं है, बात तो सुनो। नाराज नहीं होना, मैंने कि अल्लाह माफ करे डंडा थोड़ी उठाया हुआ। कह रहे हैं भी मेरा किसी फिरके के साथ ताल्लुक नहीं है, बस ताल्लुक किसके साथ है? हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम सारे, बात सुनो, हम सारे मुसलमान हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे लिए कुरान मजीद उतारा है। अच्छा बात सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रेलत फरमा गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे, कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत आ जाती तो सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, दुआ कराते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते, अल्लाह तबारक व तआला रहमत फरमा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रेलत फरमा गए। बात सुने, मदीने में काल साली आ गई, बारिश की बड़ी सख्त जरूरत है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब हजूर की कब्र मुबारक मौजूद है मदीने में, हजूर की कब्र मुबारक मौजूद है। अगर सहाबा को मेरे नबी ने ये तालीम दी होती तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाने की जरूरत नहीं थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला के पास गए कि जब हजूर होते थे हम हजूर से दुआ कराते थे, आप दुआ फरमाते, हमारी मुश्किल क्या हो जाती थी, अल्लाह ताला दूर फरमा देता था। हम का साली में हैं और सबसे ज्यादा रिश्ते में आप हजूर के करीब हैं। आप दुआ फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला बारिश अता फरमाए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से जाके दुआ कराई, अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश अता फरमाई। लेकिन अपनी दुआ में यूं नहीं कहा सहाबा इकराम ने कि हम अपनी दुआ में हजूर का वसीला, असल में मेरे ये भाई हो या कोई और हो, वसीले का पता ही नहीं है कि वसीला है क्या। जब वसीले का पता नहीं होगा, आप बात सुने, जब वसीले का पता ही नहीं होगा, आप एक भाई पैसे नाराज होकर चले गए, आपने कहा है अजान के बाद जो बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है, जो बंदा क्या पढ़ता है, दुरूद शरीफ पढ़ता है और मेरे लिए वसीले की दुआ करता है, मेरे लिए क्या करता है, बस ये सब करते हैं, कोई इसका मुनकिर नहीं है। मेरे लिए जो वसीले की दुआ करता है, मैं कल क़यामत के दिन हजूर ने फरमाया है उसकी मैं सिफारिश करूंगा। अब दुआ सुनना, वसीले की दुआ सुनना। अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीला। ऐ महबूब, अब हजूर के लिए दुआ हो रही, आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीला, ऐ अल्लाह तू हमारे नबी को वसीला अता फरमा। वबअसहु मकाम महमूदनिल्लज़ी वअत्ता, जो मकाम महमूद का तूने हमारे नबी से वादा किया है वो मकाम महमूद भी हमारे नबी को अता फरमा। अब यहाँ आप भी, मैं भी, हर बंदा हजूर के वसीले के लिए दुआ करता है। आप ईमानदारी से बताओ, हुजूर को हमारे वसीले की ज़रूरत है? हजूर को हमारे वसीले की ज़रूरत है? असल वजह यह है कि वसीला है क्या। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिराज वाली रात जब मुझे ले जाया गया, मैं जन्नत में गया, जन्नत में एक जगह ऐसी थी कि वो इतना खूबसूरत मकाम था, इतनी खूबसूरत जगह थी कि मेरा उस जगह पर दिल लग गया। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे कहा, ऐ जी वापस चलें दुनिया में,
میں نے کہا میں نہیں جاتا، میرا یہاں کیا لگ گیا ہے؟ دل لگ گیا ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اے محبوب، جس جگہ پر آپ کا دل لگ گیا ہے یہی جگہ آپ ہی کی ہے۔ یہ جگہ کیا ہے؟ وہ جو جنت میں جگہ تھی، اس جنت میں اس جگہ کا نام وسیلہ ہے۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ وسیلہ۔ وَابْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، اور مقام محمود وہ ہے جس جگہ پر حضور کھڑے ہو کے اپنی امت کی کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ تو عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نہ ہی تو میں حضور کا گستاخ ہوں، اور نہ ہی میں تو صبح سے 1 گھنٹے سے آپ کو یہی درس دے رہا تھا کہ اپنا ہر عمل حضور کے طریقے کے مطابق کریں، یہی کہہ رہا تھا نا۔ اگر آپ کو بات سنو، بات سن لو، اگر آپ کو قرآن مجید کی کوئی آیت مل جاتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جب بھی دعا کرو حضور کے وسیلے سے دعا کرو، نمبر 1۔ اگر آپ کو کوئی حدیث مل جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو سکھایا دعا کرنے کا طریقہ کہ تب بھی تم دعا کرو تم میرے وسیلے سے دعا کرو، درود شریف کا تو کہا ہے، درود شریف کا تو پہلے اللہ کی تعریف کرنا، پھر میرے اوپر کیا پڑھنا؟ درود شریف، پھر جو بھی تم مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کر دے گا۔ جو بات حقیقت ہے اس حقیقت کو لو۔ آپ ایسی معمولی سی بات جو ہے نا اس کو نشانہ بنا کے اگر آپ ناراض ہو جائیں گے، غصہ کریں گے، تو میرا تو نقصان ہونے والا نہیں ہے، میں تو بھی چلا جاؤں گا۔ قیامت بہت مشکل ہے، قیامت کیا ہے؟ وہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، اگر بندے کی نیت بھی ٹھیک ہے اور بندے کی خوراک بھی ٹھیک ہے اور بندے کے اعمال بھی سنت کے مطابق ہیں، اگر وہ بندہ مشرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ شریک ٹھہراتا ہے کسی بھی چیز کو، کیونکہ اللہ کا ثانی اس دنیا میں ہے کوئی؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی کوئی شریک نہیں، حضور جیسا بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک جیسا بھی کائنات میں، اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ کون ہے؟ ہمارے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معصوم عن الخطا ہیں، معصوم عن الخطا ہیں۔ تو عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، الجھن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ میں سے ہر بندہ کوشش کرے بجائے اختلافات میں پڑھنے کے۔ اگر انہی چکروں میں تو سارا سسٹم چل رہا ہے پہلے دن سے ہی، اگر آپ بھی انہی اختلافات کا شکار ہو جاؤ گے، جو حقیقت مقصد ہے وہ پھر فوت ہو جائے گا، اب اس حقیقت راستے سے پھر رہ جاؤ گے۔ میں نے کب کہا ہے تم میری بات مان جاؤ؟ میں تو صبح سے یہی کہہ رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہو نا ہاتھ کہاں باندھنا ہے، رفع الیدین کہاں کرنا، ابھی ایک بات بتائیے 3 بندے چلے گئے۔ آواز سمجھ آ رہی؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث رسول موجود ہے، اس چک میں بھی حدیث رسول کیا ہے؟ موجود ہے۔ افضل صاحب بیٹھے ہیں، آپ صبح افضل صاحب کے پاس جائیں، انہیں کہیں جس طریقے پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہی طریقہ حدیث سے ثابت کر کے دکھائیں، جس طریقے پر ہم روزہ رکھ رہے ہیں یہ ہمیں حدیث سے نکال کے دکھائیں، جس طریقے پر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں ہمیں حدیث دکھائیں، یوں نہیں کہ یہ فلاں ہے، حدیث دکھائیں۔ ہم اردو میں اسے خود پڑھنا چاہتے ہیں، حقیقت کھل جائے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ دعا کرانی ہے یا کوئی اور ہے؟ جی آپ کوئی سوال ہے تو کر لیں۔ ایک منٹ یار چپ کرو یار، جی قاری صاحب دا مسئلہ سی جی ایک منٹ چپ کر یار۔ جی آپ کا کیا سوال ہے؟ اور چپ بھائی سن لو یار، بڑا اہم سوال ہے، سن لو۔ جی قرآن پاک پڑھ کے ہم وسیلہ کے دعا کرتے ہیں، جی تو ہمارے نبی کے بچے پیدا فوت ہوئے ہیں یا صحابہ کے فوت ہوئے ہیں تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے، کیا ہمارے میں اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں ہے؟ فرق، کیا ہمارے نبی کے بچوں میں اور ہمارے میں فرق نہیں ہے؟ بالکل فرق، وہ تو انہوں نے تو خطا کی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو پہلے ہی ہے، وہ جو ہے جنتی ہے، ہم تو ان کو جنتی مانتے ہیں کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام نے گناہ گار ہیں،
अगर कुरान पाक पढ़ लेते हैं, पढ़ के अगर कोई भी वसीला दे देता है, अगर वो बता अल्लाह की कलाम हाँ 28 पारा वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। 28 पारा सूरह हशर सारे बराजातिन दा तर्जमा पढ़ो। विच की लिखा है सुनाओ इन्हां नूं। अभी सुना देता हूं। सुनाओ इंदी वजाह सन करके सुनाओ। अफजल साहब ने जो आयत पढ़ी है, अब बत्ती बोलो, बत्ती कोई काम तो करो, पढ़ो सूरत हशर कढो। ये सूरत दो दो पानी दा पानी यार हो जांदा की चुप करो यार। ये सूरतुल हश्र है और पारा नंबर है 28। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੋ, ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਕਰੋ। हाँ जी वल्लज़ीना जाऊ जी सुने जी, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ। अफजल साहब ने एक आयत बताई है, वो सुने, वो सुने। चुप कर यार, सुन लो यार। फिर सवेरे मैंने आके हुण तू दसे पावे और मैं दसी गला दिया तो सुनो। हाँ सुनो, अफजल साहब ने दस दिया, सुनो भी से। औज़ु बिल्लाहि वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, वो लोग जो उनके बाद है, वो लोग जो उनके किन के मरने वाले तो बाद आए, सहाबा कराम के बाद है, क्योंकि सहाबा कराम पहले फौत हो गए ना। अच्छा, उनके बाद है यक़ूलूना, वो कहते हैं, यक़ूलूना वो क्या करते हैं, कहते हैं रब्बना, ऐ हमारे रब, इग़फ़िर लना, हमें माफ़ कर दे, ऐ रब हमें क्या कर दे, माफ़ कर दे, वली इख़वानिना, और हमारे भाइयों को माफ़ कर दे, हमारे भाइयों को अच्छा माफ़ कर दे। केड़े हमारे भाई, अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, जो ईमान लाने में हमसे सबकत कर गए थे। समझ आ गई बात? अफजल साहब इससे ख़त्म साबित कर रहे हैं। अफजल साहब इससे क्या, अल्लाह के बंदे हो, क्या हम अपने मरे हुओं के लिए दुआ नहीं करते? मैंने कहा कि जो बंदा मर जाए उसकी दुआ ना करो, मैंने कहा। पता नहीं अफजल साहब क्यों नाराज हो? नहीं पहले तुसा ने बोले है, नहीं तुसा ने क्या है जी, मैंने कहा है खत्म के बारे बोलिया सी के कोनी, खत्म के बारे आख्या ने ना भाई खत्म जायज नहीं हैगा। और दूसरी आयत 8वां पारा कारी साहब खोलना, पहले सफेद उत्ते, ठीक है, फाकुलू मिम्मा ज़ुकी रस्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम भी आयातिही मोमिनीन, जिस चीज दे उत्ते रब दा नाम लिया जावे वो हलाल है साडे वास्ते, खानी जायज है। कारी साहब ने पढ़ दे तर्जमा कढना, बैठो बैठो बैठो। कढना। अफजल साहब का बात सुने, बात सुने और बात सुनो, बात यार सुनो। पचके क्यों बना दे, एक मिनट खलो जाओ। ओए अल्लाह दे बंदे हो, ए ਤੁਹਾਡਾ फायदा हो रहा है, कारी साहब ਤੁਹਾਡਾ फायदा, सुनो, सीरियस हो के जरा सुनो। ये बैठ जाओ ना यार, बैठ जाओ। मैं जो टाइम खुला है कारी साहब ने सुबह ही जाना है। आज जरा हाथ रख के सुबह जाना लगता है। बैठ जाओ। अफजल साहब का एक मसला है कि इनकी किसी बात का कोई जोड़ नहीं मिल रहा। मैंने अपनी तकरीर में पहले कहा था कि अगर कोई बंदा फौत हो जाए, हम उसके पीछे कुरान मजीद पढ़ के क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। वो ट्रांसफ़र किया दसो जी। अच्छा भाई बशकवाना, और मैंने इसकी दलील कहा था, मैंने ये नहीं कहा था अगर कोई बंदा फौत हो जाए, अगर हम में से कोई उसके लिए दुआ करेगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, या हम उसके लिए दुआ, ये तो मैंने कहा ही नहीं पहली बार। चले इन्होंने वो जो आयत पेश की वो उसके साथ नहीं मिलती। अब इन्होंने दुआ दूसरी आयत पेश की है कि फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम लिया जाए वो हलाल है, उसे तुम खा लो। मैंने कहा है अगर जिस चीज़ पर कुरान मजीद पढ़ा जाए वो हराम है, तुम न खाना, मैंने कहा। तो कुरान पाक पढ़ के अगर दुआ कर देना तो फिर वो तो रहो। हाँ दुआ करो। कुरान मजीद एक बंदा, मैं कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ, मैंने कुरान मजीद पढ़ा, 1 रुकू पढ़ा, 2 रुकू पढ़े, सुनो 3 रुकू मैंने पढ़े, सुन तो लो, फिर सवाल हो गया ना, फिर जवाब सुनो, सवाल करो फिर आगे से तकरीर ना करो ना, फिर जवाब सुनो। अच्छा मैंने कुरान मजीद का आधा पारा पढ़ा, फिर मैंने बंद कर दिया, अब मैं क्या मांगा, मांग दो। ये तो मैंने नहीं कहा कि आप कुरान मजीद पढ़ के फिर दुआ नहीं मांग सकते। मैंने कहा जो बात मैंने कही है वो किसी ने समझी नहीं।
جب تک آپ اس بات کی حقیقت تک نہیں جائیں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے، آپ الجھیں گے، آپ لڑیں گے، آپ اختلاف کریں گے، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن جس کو سمجھ آ جائے گی وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے گا، وہ الجھے گا نہیں۔ میں کوئی بھاگنے والا نہیں ہوں، میں 1 مہینہ بھی یہاں رہ سکتا ہوں اپنے بھائیوں کی ہدایت کے لیے اور حضور کے طریقے کی خاطر۔ یہ وہ نہیں ہے کہ بول دو پھر بھاگ جاؤ، نہیں جی، اور پھر سوال جواب کل ہوں گے۔ آرام سے تسلی سے بیٹھا ہوں، آپ جو بات کہہ رہے اس کا جواب دے رہا ہوں، اور میرا کوئی لڑنے والا موڈ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ جب بات شریعت کی ہے پھر تو ناراضگی بنتی نہیں ہے، نہ میری بنتی ہے نہ ہی آپ کی بنتی ہے، اور آپ بھائیوں کا حق ہے سوال کرنا، اور آپ سے یہ حق کوئی چھین۔ اور خوشی کی بات یہ ہے غلام فرید محمد مرید حسین، مرید خوشی کی بات یہ ہے، یہ مرید حسین جس طرح مجھ سے سوال جواب کر رہا ہے، کاش اگر اس نے پہلے دن سے یہ طریقہ رکھا ہوتا، آج یہ صراط المستقیم تھا۔ بات کرتا کوئی ہے سوال؟ اگر آپ کا سوال ہے، اچھا او کر لیں گے اب خدمت کرے کرو یار، وہ میں نے بتا دیا ہے نا، اور میں نے جو پچھلے سوال کا جواب دیا تھا نا، پچھلے سوال کا جو میں نے جواب دیا تھا، وہ مصیبت میں پھنس گئے تھے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے دودھ کا گلاس لے کے کھڑا تھا، وہ بتا دیا میں نے۔ بات جی ہے کسی کا سوال؟ چلو جی دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں گزارش کروں گا اپنے دل سے اپنے بھائی افضل صاحب سے کہ یہ دعا کریں، یہ کیا کریں، یہ میں اپنے دل سے میرا دل کر رہے ہیں، یہ دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی میرا دل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب کریم، جتنا بھی نماز عشاء تو لے کے خود تک تیرا ذکر کیتا، تیرے محبوب کا ذکر کیتا، دوستان نے سنے آسان نے پڑھیا، اللہ اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب کریم، جو قاری صاحب نے ٹوٹے پوٹے الفاظ سارے سامنے پیش کیتے ہیں، اللہ انہوں نے قبول فرما کے سارے واسطے بخشش کا ذریعہ بنا۔ اللہ سنیا جو سارے سامنے جڑے سننے والے بھائی نے، انہاں دے کول بھی کسی کو غلطی کوئی بیٹھے ہو گئی اس محفل کے اندر، اللہ سب کا اس محفل پاک اللہ تمام دے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ صاحب کو معافی عطا فرما، اللہ حضور علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرما، سچی توبہ دی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے مرن دی تیاری کرن دی اللہ صاحب کو توفیق عطا فرما، ہم سب مولا کریم پاکیزانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، شریعت مصطفیٰ دے مطابق اللہ صاحب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سنتے مصطفیٰ دے مطابق اللہ صاحب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم، جو اہل خانہ نے اس محفل پاک نے اہتمام کیتا، انعقاد کیتا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ سنیا اس محفل پاک کو انہوں نے واسطے بخشش کا ذریعہ بنا۔ جو بھی بھائی عدیل اور بھائی فقیر، انہوں نے والد محترم بھائی فقیر حسین، انہوں نے اہل خانہ دے وچوں عزیز و کار اس دنیا فانی سے چلے گئے، اللہ تمام کی کامل بخشش فرما۔ اللہ جنت الفردوس سے عرف اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا رب کریم، جتنی حباب تیری بارگاہ میں ہاتھوں اٹھا کے دعا کرتے ہیں، سب یہ دلی نیک حاجتاں پوریاں فرما، دلی نیک مقصد پورے فرما، جو بھی آرزوئاں لے کے آئے ہیں اللہ صاحب کی آرزوئاں پوریاں فرما۔ جنہاں کو بچے نہیں اللہ صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار نے اللہ ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جو قید کے اندر بے گناہ نے اللہ ان کو رہائی عطا فرما۔ یا رب کریم، اس محفل پاک دے سکتی اللہ فلسطین دے مسلمانوں کی خیر فرما، تمام عالم اسلام کی خیر فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ قائم فرما۔ یا رب کریم، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ اللہ ساری دعا کو قبول فرما کے اللہ اس دعا کو سارے واسطے بخشش کا ذریعہ بنا۔ اللہ سانو صبح اٹھ کے فجر دی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حضور علیہ السلام کے نقش قدم پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔
ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 3 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।